یاد رکھیے سماج کے لوگوں اور معاشرے کے لوگوں، ہم اور آپ جس علاقے اور جس سماج کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جس محلے کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، ہمارے علاقے اور سماج میں دو طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ جب آپ غور کریں گے اور اپنی بستی پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایسا انسان نظر آئے گا جس کو اللہ رب العزت نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا ہے، بے پناہ دولت کا مالک، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں، ساری نعمتیں موجود ہیں، ساری دولتیں موجود ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر ہاں اللہ رب العزت نے اس انسان کو سب کچھ تو دیا ہے، صرف ایک دولت نہیں دیا ہے۔ اس انسان کے پاس ساری چیزیں موجود ہے، صرف ایک نعمت کی کمی ہے۔ ایک نعمت کی نہ ہونے کی بنا پر وہ آدمی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتا ہے، وہ آدمی تنہا سمجھتا ہے، وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ساری چیزیں موجود ہیں، ساری دولتیں موجود ہیں، ساری نعمتیں موجود ہیں، اس کے بعد ایک دولت کی نہ ہونے کی بنا پر وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہا ہے، وہ مکمل نہیں سمجھ رہا ہے۔ مگر ہاں جب آپ اپنے اسی علاقے اور سماج کو دیکھیں گے، جب اسی معاشرے پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ایک ایسا انسان نظر آئے گا جس کے پاس بہت سارے روپیے پیسے تو نہیں ہیں، مال و دولت تو نہیں ہے، بینک بیلنس اور کار کوٹھریاں تو نہیں ہے، زمین جائیداد تو نہیں ہے، بس تھوڑی بہت چیزیں ہیں، تھوڑی بہت نعمتیں ہیں، زندگی گزر رہی ہے، وہ مشکل گزر رہی ہے، بہت پرسکون زندگی نہیں ہے، مگر ہاں اللہ رب العزت نے اس کے گھر کے اندر ایک دولت دی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے پاس ایک دولت دی ہے جس بنا پر وہ غریب آدمی اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے پاس ساری چیزیں موجود ہے، ساری دولتیں موجود ہے، ساری نعمتیں موجود ہے، جبکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مالدار انسان جس کے پاس سب کچھ موجود ہے، صرف ایک دولت نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہا ہے۔ ایک غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک نعمت موجود ہے، تو وہ اپنے آپ کو مکمل سمجھ رہا ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھیے اور فیصلہ کیجئے گا تو آپ کا دل گواہ دے گا، آپ کا ضمیر بولے گا، وہ دولت ایک اولاد کی دولت ہے، وہ نعمت ایک بیٹا کی نعمت ہے، وہ نعمت ایک بیٹی کی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایمان کے بعد اگر کوئی دولت سب سے بڑی دولت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے، تو وہ ایک بیٹا کی دولت ہے، ایک بیٹی کی دولت ہے۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، جب ہم نے بیٹا کو سب سے عظیم دولت مان لیا، جب ہم نے بیٹی کو سب سے عظیم نعمت مان لیا، تو آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے بچے کے فیوچر اور اس کے مستقبل کے بارے میں کبھی سوچا؟ آپ اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے کے سلسلے میں کہاں تک روپیہ خرچ کر رہے ہیں، کس حد تک محنت کر رہے ہیں، اس کو بہتر بنانے کے سلسلے میں کہاں تک تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کا بیٹا معاشرے کا اچھا بیٹا بنے، آپ کی بیٹی سماج کی ایک اچھی بیٹی بنے، آپ کہاں تک اپنے بچوں پر محنت کر
رہے ہیں۔ اولاد تو سب کو چاہیے، بیٹا تو سب کو چاہیے، بیٹی تو سب کو چاہیے، مگر ہاں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو بیٹے اور بیٹی کی دولت ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، جو نعمت ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، ہم کہاں تک اس پر روپیہ خرچ کر رہے ہیں؟ اس کو اچھا بنانے کے لیے ہم کہاں تک اس پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ اس کے بہتر تعلیم کے لیے ہم کہاں تک اس کے بارے میں سوچ اور فکر مند ہو رہے ہیں؟ آج ہمارا پورا کا پورا محلہ، ہمارا سماج، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ ایک بچہ کو اچھا بنانے کے سلسلے میں جاہل ہے۔ ہمارا گھر جاہل ہے، ہمارا معاشرہ جاہل ہے، ہمارا خاندان جاہل ہے۔ اور آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کے بگڑنے میں، بچوں کے برباد ہونے میں، بچوں کے بے حس ہونے میں، بچوں کے بے ضمیر ہونے میں اور بچوں کو بیہودہ اور خراب ہونے میں آج اگر اس وقت کسی نے سب سے بڑا کام انجام دیا ہے، اور اگر بچوں کو خراب کرنے میں اگر کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے تو وہ ایک ماں کا ہے، وہ ایک بیٹی کا ہے، وہ ایک بیوی کا ہے، وہ ایک بہن کا ہے، وہ ایک بہو کا ہے۔ کیوں کہ آج ماں کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، ماں کی زندگی میں حدیث نہیں ہے، مائیں جاہل ہے، مائیں ان پڑھ ہے، ماں کو پتا نہیں ہے کہ چوری کا مال کھانا میرے بچوں کے حق میں صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا۔ آج ماں کی گود اجڑ چکی ہے، آج ماں کی گود خالی ہے، قرآن سے خالی ہے، حدیث سے خالی ہے، جائز اور ناجائز کے فرق سے خالی ہے، رسول کی تعلیمات سے خالی ہے، اچھی باتوں سے خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سماج کو، علاقے کو، معاشرے کو، گھر کو جہاں سے بچہ نکل کے آ رہا ہے، جس گود اور جس چھاتی سے بچہ 2 سال 2.5 سال دودھ پیتا ہے، چلتا ہے، پرورش پاتا ہے، پھر جا کر کے علاقے میں قدم رکھتا ہے، بھلا بتائیے جب وہی گود اجڑ چکی ہے تو علاقے کو اچھا بچہ کہاں سے ملے گا؟ معاشرے کو اچھا بچہ کہاں سے ملے گا؟ سماج کو اچھا بچہ کہاں سے ملے گا؟ ضرورت اس کو بھرنے کی ضرورت ہے، ماں کی گود کو پر کرنے کی ضرورت ہے، قرآن سے بھرنے کی ضرورت ہے، حدیث سے بھرنے کی ضرورت ہے، رسول کی تعلیمات سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، ہم لوگ اس بات کا چرچا کیا کرتے ہیں ہوٹلوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں کہ فلاں کا بیٹا برباد ہو گیا، فلاں کا پوتا برباد ہو گیا، وہ دیکھو جمن میاں کا بیٹا اور جمراتی چچا کا بیٹا پورے محلے کو پریشان کر کے رکھے ہوا ہے۔ میاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فلاں نمازی بھی ہے، فلاں حاجی بھی ہے، تب جا کر کے فلاں کا بیٹا اور پوتا برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ غلطی فلاں کی نہیں ہے، غلطی حاجی صاحب کی نہیں ہے، غلطی نمازی صاحب کی نہیں ہے، بلکہ غلطی وہاں ہو رہی ہے جہاں سے بچہ نکل کر کے سماج کے اندر داخل ہوتا ہے، جس گود میں بچہ پرورش پاتا ہے، جس گود میں بچہ چلتا ہے، بڑھتا ہے، پھر معاشرے میں قدم رکھتا ہے، وہی گود جب اجڑ چکی ہے، وہی گود جب خالی ہے تو علاقے کو اچھا بچہ کہاں سے ملے گا؟ سماج کو اچھا بچہ کہاں سے ملے گا؟ آج مائیں جاہل ہے، ماں کو پتا نہیں ہے کہ چوری کا مال کھانا میرے بچوں کے لیے صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا۔ آم کے موسم میں ہمارے علاقے کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ آم کے مہینے میں ہمارے سماج اور گاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہلکی سی ہوا چلتی ہے، آندھی کے جھونکے کی آنے کی بنا پر 10 سے 11 سال کا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے، ہلکی سی ہوا چلتی ہے، بچہ جھولا لیتا ہے اور دوسرے کے پیڑ سے، دوسرے کے درخت سے، دوسرے کے باغیچے سے آم توڑنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ امی نہیں منع کرتی ہے کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے پاس تو کوئی درخت نہیں ہے، اپنے پاس تو کوئی گاچھی نہیں ہے، اپنے پاس تو ایک بھی آم کا درخت نہیں ہے،
بیٹا تم چوری کرنے جا رہے ہو، دوسرے کے پیر سے آم توڑ کر لاؤ گے، نہیں 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 بیٹا چوری مت کرو، چوری کرنا صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ امی یہ منع نہیں کرتی ہے، امی نہیں روکتی ہے، بلکہ امی تو یہاں اتنی تیز ترار ہوتی ہے اور امی اتنی تیز بنی بیٹھی ہوتی ہے کہ جب اس کا چھوٹا سا بچہ، جب اس کا معصوم سا بیٹا اور بیٹی 10 سے 12 سال کا بچہ کسی دوسرے کے پیر سے، کسی دوسرے کے درخت سے آم چوری کر کے لاتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ امی اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ لگاتی اور اپنے بیٹے کو کہتی کہ یہ چوری کا آم ہے، میں اس کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ مگر واہ رے امی، امی اتنی تیز ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا آم چوری کر کے لاتا ہے، وہی امی صبح سویرے فوراً اسی آم کی چٹنی بھی بنا لیتی ہے اور اسی آم کا اچار بھی بنا لیتی ہے اور بڑے شوق سے اسی چوری کے آم کی چٹنی ابا حضور بھی کھا رہے ہیں، امی بھی کھا رہی ہے، اور خدا نخواستہ کبھی محلے کے امام صاحب کی کھانے کی دعوت جاتی ہے اور کھانے کی باری پہنچتی ہے تو امام صاحب کے کھانے میں بھی وہی چوری کے آم کا اچار بھیجا جا رہا ہے۔ شام کے وقت میں جب بچہ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، امی دوڑتی ہوئی بچہ کو لے کر کے امام صاحب کے پاس جاتی ہے، امام صاحب میرے بیٹے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے بیٹے کو دم کر دیجئے۔ اس کم بخت امی کو پتا نہیں ہے کہ تم نے دن کے کھانے میں امام صاحب کو چوری کے آم کا اچار کھلایا ہے، بتاؤ امام صاحب کے بسم اللہ میں اثر ہوگا؟ ہوگا۔ امی اگر امام صاحب کو چوری کا اچار کھلائے، امام صاحب کے بسم اللہ میں اثر ہوگا؟ یہاں محنت کرنے کی ضرورت ہے قاری صاحب، یہاں اصل محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان بچیوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ماؤں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، یہاں اصل تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ باپ بھی کم نہیں ہے، باپ بھی بڑے چالاک ہیں، باپ بھی بڑے ہوشیار ہیں۔ آج باپ کو پتا نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بس باپ تو یہ جانتے ہیں کہ بس پیٹ بھرنا جانتے ہیں، اب وہ چاہے حلال کا لقمہ ہو یا حرام کا دانہ ہو۔ یاد رکھیے سماج کے باپوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا سماج کا ایک اچھا بیٹا بنے، آپ کی بیٹی سماج کی ایک اچھی بیٹی بنے، تو آپ کو یہ فکر کرنا ہوگا کہ میں اپنے بچوں کے پیٹ میں جو دانہ اور جو لقمہ ڈالتا ہوں وہ دانہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے پیٹ میں حرام کے دانے اور حرام کے لقمے سے ان کے پیٹ کو بھرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کا بیٹا کبھی بھی اچھا بیٹا نہیں بن سکتا ہے، آپ کی بیٹی کبھی بھی اچھی بیٹی نہیں بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو اچھا بنانا ہے تو آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں جو اپنے بیٹوں کے پیٹ میں جو دانہ ڈالتا ہوں وہ حلال دانہ ہے یا حرام کا دانہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یاد رکھو اے صحابہ کی جماعتوں، یاد رکھو، یاد رکھو، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک حصہ ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے سب بگڑ جاتا ہے، اگر وہ سنور جائے تو سب سنور جاتا ہے۔ صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ ہمارے جسم کے اندر گوشت کا وہ کون سا حصہ ہے، ہمارے جسم کے اندر گوشت کا وہ کون سا لوتھڑا ہے جس کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جائے، اگر وہ سنور جائے تو سب سنور جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، وہ دل ہے، وہ دل ہے کہ جب دل بگڑتا ہے سب بگڑ جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے سب سنور جاتا ہے۔ ہاں ہاں، جب دل بگڑتا ہے تو انسان
انسان کی آنکھیں بگڑتی ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی کا ذہن بگڑتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی شراب کے اڈے پہ جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی جوا کے اڈے پہ جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی زناکار بنتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی اپنے ہاتھوں کو غلط چیزوں کی طرف بڑھاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی اپنے پاؤں سے چل کر غلط راستے پر جاتا ہے۔ ارے میاں، جب دل بگڑتا ہے تب جا کر کوئی ابو جہل بنتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تب جا کر کوئی عتبہ اور شیبہ بنتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تب جا کر کوئی فرعون بنتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تب جا کر کوئی یزید بنتا ہے، مگر جب دل سنورتا ہے تو آدمی متقی بنتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو آدمی پرہیزگار بنتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو آدمی اللہ کے قریب جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو آدمی رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنتا ہے۔ ارے میاں، جب دل سنورتا ہے تو کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو کوئی فاروق اعظم بنتا ہے، جب دل سنورتا ہے تب جا کر کوئی عثمان و علی بنتا ہے، جب دل سنورتا ہے تب جا کر کوئی بلال حبشی بنتا ہے۔ اب آقا کی بارگاہ میں کوئی عرض کرے کہ یا رسول اللہ، دل کے بگڑنے سے سب بگڑ جاتا ہے، دل کے سنورنے سے سب سنور جاتا ہے، تو پھر آخر یا رسول اللہ یہ دل بگڑتا کیسے ہے اور سنورتا کیسے ہے؟ تب آقا کی بارگاہ سے یہ جواب ملتا ہے کہ جب آدمی حرام کا لقمہ کھاتا ہے دل بگڑ جاتا ہے، حلال کھاتا ہے دل سنور جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو باپ تو صرف پیٹ بھرنا جانتے ہیں، باپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچوں کا پیٹ نہیں، ایک جھولا ہے، بوڑیا ہے، جھولے میں اب چاہے حلال ہو یا حرام ہو، میرا کام ہے جھولے کو بھر دینا، بوڑیے کو ٹھوس دینا۔ یاد رکھیے، باپ کو ایک فکر لینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا نہیں بلکہ حلال کا دانہ ڈالیں گے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ اب کرنا کیا ہے، میں ایک کام آپ سے بتا کے جاتا ہوں، کل سے اٹھیے اور وہ کام کرنا شروع کر دیجئے۔ جن کی شادی ہو چکی تو ہو چکی، جو باپ بن گئے تو بن گئے، جو ماں بن گئی تو بن گئی، مگر اب کرنا کیا ہے، کرنے کو کیا کام ہے؟ خدارا کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ جو ہماری بچیاں ہیں، اللہ کے واسطے ان بچوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان بچوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کو مدرسہ سے جوڑیے، مکتب سے جوڑیے۔ یاد رکھیے سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، مکتب ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جس علاقے کے اندر مکتب کا نظام چلتا ہے، جس معاشرے میں مکتب قائم ہوتا ہے، وہاں کے بچے ایمانی نور سے منور ہوتے ہیں، وہاں کے ماں باپ روشنی محسوس کرتے ہیں، وہ علاقہ روشن ہوا کرتا ہے۔ مکتب بہت بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے علاقے میں مکتب سے نوازا ہے، اس مکتب کو آپ کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قاری عبدالخالق صاحب ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو کتنی بڑی تعلیم دے سکتے ہیں، کیا بنا سکتے ہیں، کیا پڑھا سکتے ہیں؟ قاری عبدالخالق صاحب سے کون سا بڑا کام ہو سکتا ہے، کون سا تیر لگا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، اس مکتب کے اندر قاری عبدالخالق صاحب ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھ کر، مٹی پر بیٹھ کر آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کو جتنی بڑی تعلیم دیتے ہیں اور جو سبق پڑھاتے ہیں، وہ سبق پڑھانا کسی بڑے مدرسے کا کام نہیں ہے، کسی کالج کا کام نہیں ہے، کسی یونیورسٹی کا کام نہیں ہے،
اتنی بڑی تعلیم آپ کے بچے کو قاری عبدالخالق صاحب اس مکتب کے ذریعے سے دیتے ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح، یاد رکھیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کیا ہو سکتا ہے، یہاں سے ہمارے بچے کیا پڑھ سکتے ہیں، کیا بن سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں کتنی بڑی تعلیم دی جاتی ہے، کون سا سبق پڑھایا جاتا ہے، ذرا سنیے تو صحیح۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمام باپ کو اور ایسے باپ اور ایسی ماں کو اللہ اپنے سامنے مجرم کی شکل میں کھڑا کرے گا، جس باپ اور جس ماں نے اپنے بیٹے کی کمائی کھا کھا کر کے اپنا سینہ چوڑا تو کر لیا ہوگا، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم نہیں دیا ہے، جس کا بیٹا اور جس کی بیٹی کم سے کم اس لائق بھی نہ بن سکی کہ وہ ناظرہ قرآن کریم پڑھ سکے، وہ دیکھ کر قرآن کو پڑھ سکے۔ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو اس لائق نہ بنایا تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے باپ اور ایسی ماں کو سوال کرے گا اور مجرم کی شکل میں اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، یہ دیکھ کر کے قرآن پڑھانا، یہ ناظرہ قرآن پڑھانا، یہ الف با کی تعلیم، یہ نورانی قاعدہ کی تعلیم، یہی کام تو اس مدرسے میں ہوتا ہے، یہی کام تو اس مکتب میں ہوتا ہے۔ آپ کے بچے تو قاری عبدالخالق صاحب وہی ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، وہی دیکھ کر قرآن پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتے ہیں۔ اس لیے سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، آپ کے ذہن کے اندر کبھی یہ بات نہ آنی چاہیے کہ اس مکتب سے کیا ہو سکتا ہے، قاری عبدالخالق صاحب کتنی بڑی تعلیم دے سکتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، ذرا اور قریب سے سنیے، اس چھوٹے سے مکتب کے اندر آپ کے بچے کو کتنا بڑا سبق پڑھایا جاتا ہے، کتنی بڑی تعلیم دی جاتی ہے۔ ذرا اور ذہن کو کشادہ کرتا ہوں، ہمارے علاقے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں آج ایک گناہ پروان چل رہا ہے، اس گناہ کو روکنے کی ضرورت ہے، بند کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے علاقے کا حال یہ ہے، ہمارے معاشرے میں آج بڑی تیزی کے ساتھ اس گناہ پر لوگ اپنے آپ کو لگانے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ گناہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے چاچا اور دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس روح قبض میت کو ایک ایک اور دو دو دن تک روک کر کے رکھا جاتا ہے۔ امام صاحب جب کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کس کے انتظار میں اس میت کو روک کر کے رکھے ہو، تو گھر سے جواب آتا ہے فلاں بیٹا سعودی میں ہے، فلاں دلی سے آ رہا ہے، فلاں ممبئی سے آ رہا ہے، جب وہ فلائٹ سے آ جائے گا تب اس کے کفن دفن پر عمل کیا جائے گا۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، آپ کو اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یاد رکھو اگر تمہارے علاقے میں، تمہارے سماج میں، معاشرے اور گھر کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو روح قبض میت کو روک کر کے نہ رکھو، اس کے کفن دفن میں جلدی کرو، جلدی کرو، دیر نہ کرو، اس کی روح کو نہ تڑپاؤ۔ مگر ہم کس کے انتظار میں روک کر کے رکھے ہیں؟ وہ بیٹا جو لوم میں کام کرتا ہے، وہ بیٹا جو جڑی کا کام کرتا ہے، وہ بیٹا جو فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ آپ نے کبھی اس آنے والے بیٹے سے اور پوتے سے ثنا بھی سنی؟ آپ نے کبھی درود بھی سنا؟ کبھی جنازے کی دعا بھی سنی؟ یاد رکھیے، اگر آپ کے آنے والے بیٹے کو، آنے والے پوتے کو ثنا یاد ہے، درود یاد ہے، جنازے کی دعا یاد ہے، وہ پھر کوئی اور نہیں، میں مفتی نظر الاسلام فتویٰ دے کر کے جاتا ہوں، اگر آپ کے بیٹے کو ثنا یاد ہے، جنازے کی دعا یاد ہے، نماز کا طریقہ پتا ہے، تو پھر کوئی اور نہیں، میں کہہ کے جاتا ہوں، آپ اس روح قبض میت کو ایک دن نہیں
2 دن تک روک کر کے رکھیے. قسم خدا کی جب وہ بیٹا آئے گا اور اپنے باپ کا جنازہ خود سے پڑھائے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کے باپ کی مغفرت فرما دے گا. مگر کسی جاہل, کسی لوم میں کام کرنے والے, کسی جری میں کام کرنے والے, کسی فیکٹری میں کام کرنے والے بیٹے اور پوتے کے انتظار میں جنازے کو روک کر کے مت رکھیے. یہ ثنا کی تعلیم, یہ جنازے کی نماز کا طریقہ, یہ جنازے کی نماز کی دعا, یہ اتحیات کی تعلیم, یہ درود, یہ ثنا, یہ کون سا مدرسہ یاد کراتا ہے؟ کسی بڑے کالج کا کام ہے؟ نہیں نہیں نہیں, یہی تو قاری عبد الخالق صاحب اس مدرسے کے اندر یہ کام کرتے ہیں. اس مدرسے میں یہی تو سبق پڑھایا جاتا ہے. آپ کے بچے کو ثنا یاد کرایا جاتا ہے, درود یاد کرایا جاتا ہے. اس لیے سماج کے لوگوں, معاشرے کے لوگوں, پوری ہمت کے ساتھ, محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ قاری عبد الخالق کا ساتھ دیجئے اور اس مدرسے اور مکتب کو پروان چڑھائیے. یاد رکھیے, مدرسہ کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے, مکتب کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے. مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے اور رسول اللہ کے گھر میں کالے اور گورے کا جھگڑا نہیں چلتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے کالے اور گورے کے جھگڑے کو ختم کر دیا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ مدرسہ اور مکتب قاری عبد الخالق صاحب کا ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. نہیں, یہ مدرسہ آپ کا بھی ہے, آپ کا بھی ہے. یہ مدرسہ ہم سب کا ہے, سب کا حق اس میں برابر ہے. اس لیے قاری عبد الخالق صاحب کو ساتھ دیجئے اور اس مکتب میں جب جس چیز کی ضرورت ہے آپ یہاں آئیں, یہاں اٹھیے, یہاں بیٹھیے, رائے دیجئے, مشورہ دیجئے. یاد رکھیے, مدرسے کا سپورٹ اور مکتب کا سپورٹ صرف پیسہ سے نہیں ہوتا ہے, روپیہ سے نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے مت دیجئے, مگر فکر دیجئے, ذہن دیجئے, مشورہ دیجئے. یہ سب سے بھی مدرسے اور مکتب کا سپورٹ ہوتا ہے. اور پورے محنت اور لگن کے ساتھ اپنے بچے کو تعلیم دیجئے. یاد رکھیے سماج کے لوگوں, مفتیان کرام کہتے ہیں کہ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی کسی بیماری سے مر جاتا ہے تو اس کا بیماری سے مرنا بہتر ہے. مگر آج کے ایسے حالات میں کسی بیٹے اور بیٹی کو جاہل رکھنا یہ بہتر نہیں ہے. کوئی بچہ بیماری سے مر جائے, مرنا صحیح ہے, مگر جاہل رکھنا کسی بیٹے اور بیٹی کو صحیح نہیں ہے. اس لیے ہمت کے ساتھ, لگن کے ساتھ, محنت اور کوشش کے ساتھ اس مدرسے میں کس چیز کی ضرورت ہے, کب کیا ہے. آج کا سماج اتنا بہرا گونگا ہو چکا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کے. آج کے مسلمان کو کھانے کے لیے مہینے میں 4 اور 10 دن گوشت چاہیے, بغیر گوشت کے حلق سے لقمہ اندر نہیں جاتا ہے. اور پان, سگریٹ, تمباکو, شراب, اگر کسی دکان پر بیٹھیں گے تو 50 سے لے کر کے 1000 روپے کا ایک نوجوان اور ایک باپ بیڑی سگریٹ کھا کر کے تھوک دیتا ہے. مگر افسوس ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں کاپی اور قلم نہیں ہے. تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کے اندر اچھی تعلیم نہیں ہے. ایک نوجوان اپنی بیٹی کے اوپر 1000 روپیہ ادھر ادھر خرچ کر دیتا ہے, مگر اس کو پڑھانے کے لیے 200 روپے ٹیوشن فیس, مدرسہ کی فیس اس کو دینا بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن کریم اللہ کا اتنی بڑی اور اس دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے. رب کا کلام آپ کے بیٹے کو کوئی پڑھائے اور آپ اس کی فیس دینے تک کہ آپ کو پیسے نہ ہو, یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہے. آپ کو یہ بیڑی اور سگریٹ کے پیسے ہیں, تمباکو کے پیسے ہیں, نشہ کے لیے پیسے ہیں, مگر آپ کو بچوں کے ٹیوشن فیس اور مکتب کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں. مسلمانوں, افسوس کا مقام ہے. ہم کہاں چلے گئے؟ ہمارا بیٹا کیسے ترقی کرے گا؟ ہمارا بچہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اس لیے ان سب ذہن کو ختم کیجئے اور ایک ہمت کے ساتھ, لگن کے ساتھ مدرسے کے اندر جو فیس ہے, جو روپیے کا انتظام
کیا گیا ہے۔ ناظم صاحب کی طرف سے ان سب چیزوں پر توجہ ڈالیے اور اپنے بیٹے کو پڑھائیے، کسی بھی حال میں بیٹے کو پڑھائیے۔ اور آپ کا کل سے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ سورج نکلنے کے بعد ہمارا بیٹا کہیں نظر آئے گا تو وہ مدرسہ، مکتب، تعلیم القرآن ہونا چاہیے۔ اور سورج نکلنے سے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد اگر ہمارا بچہ کہیں نظر آئے تو وہ اسکول اور کالج ہونا چاہیے۔ زندگی میں بچوں کے حوالے سے 2 کام کرنا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد مدرسہ میں ہمارا بچہ جائے گا، مکتب تعلیم القرآن میں جائے گا، اور سورج نکلنے سے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد پھر ہمارا بچہ اسکول اور کالج میں جائے گا۔ پہلے ہم دین دیں گے پھر دنیا دیں گے۔ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے اس مسلمان کو اور اس مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کے، دنیا کی تعلیم دلانے کے لیے اس مسلمان کے پاس 1000 اور 500 کی ٹیوشن فیس ہے، مگر افسوس ایک قاری صاحب ٹوٹی چٹائی پر بیٹھا کر کے آپ کے بچے کو وہ کتاب پڑھاتے ہیں۔ جب آپ مریں گے تو پوری دنیا کی کوئی کتاب آپ کو بخشوا نہیں سکتی ہے۔ جب بھی کتاب کھولی جائے گی تو وہی کتاب جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، وہی کتاب پڑھ کر کے آپ کو بخشوایا جائے گا، آپ کے لیے دعا کی جائے گی، اور آپ ایسے قاری صاحب کو آپ فیس تک نہیں دے پاتے ہیں۔ یہ تو افسوس، صد افسوس، 1000 بار افسوس کرنے کی بات ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا بڑا معاشرہ ہے، اتنا بڑا محلہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے محلے کے لوگ اس مدرسے پر اور مکتب پر محنت کر کے اتنا عالی شان مکتب بنا دیتے اور اتنا بہترین مکتب بنا دیتے کہ لوگ بھی آتے تو اشش کرتے کہ فلاں مدرسہ تعلیم القرآن، وہ ایک زمانے میں جو مکتب ہوا کرتا تھا، کتنا بہترین ہے۔ نوجوانوں کا جذبہ، اس لیے ہمت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور ہماری مائیں اور بہنیں بغل میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں خاص طور سے ان سے کہہ رہا ہوں کہ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو پڑھائے، اور بچوں کو پڑھانے میں جو سہولتیں موجود ہوں اس کے حساب سے خرچ کیجئے۔ جو پیسے لگے اس پیسے کو اپنے بچوں پر خرچ کیجئے۔ انشاءاللہ جب ہم یہ سب کام کریں گے تو ہمارا علاقہ اچھا ہو جائے گا، ہمارا سماج اچھا ہو جائے گا، معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔